سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام سے باہر نکلنے کے راستے۔ ناظرین، اسلام میں داخل ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام سے باہر نکلنے کے بہت سارے راستے ہیں جہاں سے انسان مسلمان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اگر وہ ان راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلے۔ سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ ہے شرک۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اسلام سے نہ صرف یہ کہ خارج ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرتے یا یہ معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسری وجہ اسلام سے نکلنے کی یہ ہے کہ انسان شاعر اسلام میں سے کسی کا مذاق اڑائے۔ شاعر اسلام میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن مجید کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دین سے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ منافقین کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ کیا تم لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم کوئی عذر پیش نہ کرو کیونکہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ یعنی اللہ کے دین کی جو باتیں ہیں ان کا مذاق اڑانا کفر کے مترادف ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرنا، یہ بھی انسان کو دین سے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یقیناً یہی لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے تو کر لیں مگر دل سے ان فیصلوں پر راضی نہ ہوں، وہ بھی دین سے نکل جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے پروردگار کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک اپنی تمام لڑائیوں میں آپ کو جج مقرر نہ کر لیں اور اس کے بعد آپ کے فیصلوں کے اوپر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مکمل تسلیم و رضا کا مظاہرہ کریں۔ یعنی جب اگر دل میں کوئی تنگی پیدا ہوئی اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ نہ ہوا تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح پانچویں وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اسلام یا اسلام سے متعلق کسی چیز سے نفرت کرنا یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کفر تک لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر پھٹکار پڑے گی اور ان کے اعمال ضائع ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو جواباً اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال غارت کر دیے۔ تو یہ بھی ایک ایسی وجہ بن رہی ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ شریعت ہے، احکامات ہیں، انہیں ناپسند کرنا۔ چھٹی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان ایک ہی بات ہے، وہ ہے نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا۔ تو جو شخص نماز چھوڑ دے گا وہ کفر کرے گا، اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح علماء نے ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا یا صرف اسباب پر بھروسہ کرنا اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دینا، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا یا مسلمانوں کو دھوکہ دینا یا مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کفر تک لے جاتا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ اے مومنو میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، انہیں ان کے ساتھ محبت نہ جتاؤ، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے دین سے انہوں نے کفر کیا ہے جو دین برحق ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کافروں کو کافر نہ جاننا یہ بھی کفر ہے، یا اہل ایمان کی تکفیر کرنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کافر کو کافر نہیں مانتا تو وہ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے، اور جو شخص اہل ایمان کو کافر کہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی زد میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فاسق کہتا ہے یا کافر کہتا ہے اور وہ شخص جسے فاسق یا کافر کہا گیا ہے وہ در حقیقت نہ فاسق ہے نہ کافر ہے، تو پھر یہی جو القاب ہیں اسی شخص کی طرف لوٹ آتے ہیں جس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کسی مسلمان کو فاسق نہ کہیں یا کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں، کیونکہ اگر وہ در حقیقت کافر نہیں ہے تو پھر یہی جو کفر کا جو فتویٰ آپ کی طرف سے صادر ہوا ہے یہ آپ پر لوٹ آئے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آپ کفر کا شکار ہو سکتے ہیں، کفر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ 9 راستے ہیں یا 9 باتیں ہیں جن کے کرنے سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے شرک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑایا جائے، تیسرا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں، چوتھا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے تو کیے جائیں لیکن دل سے ان فیصلوں پر راضی نہ ہوا جائے، اور پانچواں یہ ہے کہ اسلام یا اسلام سے متعلق کسی چیز سے نفرت کی جائے، اور چھٹا یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، نماز ترک کر دی جائے، ساتواں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کیا جائے، آٹھواں یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دیا جائے، اور نوواں یہ ہے کہ کافروں کو کافر نہ جانا جائے یا اہل ایمان پر کفر کا فتویٰ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان راستوں سے بچائے جو ہمیں اسلام سے خارج کرتے ہیں اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔
اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے، دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔